آج تم بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو یا بیٹے کا رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو؟ تو پہلے یہ دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ کتنا مالدار ہے، کتنا دے دے گا، اسکارپیو دے دے گا کہ نہیں دے دے گا، موٹر سائیکل دے دے گا کہ نہیں دے دے گا، وہ الگ بات ہے۔ اس بھئیے کے پاس تیل ڈلوانے کے پیسے بھی نہیں، لیکن اسے چاہیے فور ویلر، اسے چاہیے اپاچی، اسپلینڈر۔ تو اب تو ایسا ہو گئی جیسے سائیکل، اسپلینڈر لینے والے اور مسجد میں غوث پاک کا نعرہ لگانے والے، شادیوں میں لڑکی کے باپ پر عذاب بن کر اترنے والے، تو ذرا قبر میں تو اتر، پتہ چلے گا کہ تو کتنا وفادار ہے۔ میں تمہیں راضی کرنے کے لیے نہیں آیا، غلط فہمی میں مت رہنا۔ آج میری باتیں تلخی ہو سکتی ہیں، آپ کو ناگوار۔ محترم حضرات، لائق مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات، جو اس محفل کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور لائق صد مبارکباد ہیں جناب معروف صاحب اور ان کے تمام گھر والے، ان کے ذمہ داران، اور بلکہ یہ پورا کنبہ، کہ آج انہوں نے اللہ کی نعمت کا شکر اللہ کے ذکر سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی اس نیت کو قبول فرمائے، اور کل انشاءاللہ معروف عرف بابو بھائی آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں گے، اور آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ ہم سب لوگ مل کر کے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے رشتے کو مداومت اور ہمیشگی عطا فرمائے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے تقریباً یہ جلسہ بہت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ باوقار اور معزز علماء کرام کی نگرانی میں منعقد ہو رہا ہے۔ اب یہ اختتام پر ہے۔ مقررین حضرات نے تقریریں کی، واعظین حضرات نے نصیحتیں کی، منقبت پڑھنے والوں نے منقبتیں پڑھی، نعت پڑھنے والوں نے نعتیں پڑھی۔ ابھی میرے برابر میں میرے برادر اصغر حضرت سید آفتاب میاں یہ بھی بیٹھے ہیں، تقریر بھی کر لیتے ہیں اور نعت پاک بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب لیکن چونکہ وقت ایسا ہے کہ کسی اور کی گنجائش کا متحمل نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی جو محبت ہے اور آپ لوگوں کا جو پیار ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے۔ سادات کے لیے ان کا احترام، آپ کا احترام بڑا پرانا ہے۔ بے شک ان کی یہاں حاضری کو اور علماء کرام کی حاضری کو اللہ کی بارگاہ میں اس نیت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی حاضری کو آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ محترم حضرات، آج اللہ پر بھیکن کی سرزمین پر علماء اگر توجہ دیں تو میں ایک جملہ کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ آج اس خاندان نے ایک مثال قائم کی ہے۔ اس سے پہلے بھی جلسے ہوئے ہوں گے، شادیوں پہ ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ اے لوگوں، شادیاں ایسے بھی ہوتی ہیں۔ بلکہ میں اس جملے کو اور آسان کر دوں
انہوں نے یہ بتایا شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں. جی بے شک بے شک بے شک. جی واہ واہ، شادیاں بہت خوب، ایسے ہی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہوتی جی ہیں. جی جی بالکل. آپ حق بات. یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام جن کے چہروں پہ میری نظر پڑ رہی ہے، سب پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، ہے نا؟ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، شاد اور آباد رکھے. جناب عقیل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ شادیوں کی محفلوں میں اس کثرت سے لوگ نہیں آتے ہیں جس کثرت سے آج دیکھنے کو مل رہے ہیں. شخصی پروگرام جو ہوتے ہیں وہ بس چند لوگوں پر محیط ہوتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ دیکھیے کہ یہاں پر مجھے امید یہ ہے اور حسن زن آپ کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں پر آپ معروف کے لیے نہیں، رسول اللہ کے لیے بیٹھے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. جو رشتہ داری نبھانے آئے وہ چلے گئے، جی جو وفاداری نبھانے آئے وہ بیٹھے. اللہ رب العزت آپ کی اس وفاداری کو آپ کے لیے شفاعت کا سبب بنا دے، بخشش کا سبب بنا دے. آمین ثم آمین. میرے پیارو، آپ نے لگاتار کئی تقریریں سن لی. 12 بج گئے یا بجنے والے ہوں گے، 12:05. یہ وقت تقریروں کا تو نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ اس حساب سے بیٹھے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ محفل ابھی شروع ہوئی ہے. اپنے اندر اور مستعدی پیدا کریں اور آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا آنکھوں میں بسا کر کے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ دائما ابدا. میرے پیارو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا سے ظاہراً پردہ کیے ہوئے 14 صدیوں سے زیادہ وقت گزر گیا. آج آپ اس نکاح کی تقریب جو ایک جلسے کی صورت میں منعقد ہو رہی ہے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 1 منٹ کے لیے اپنے رسومات پر نظر ڈالیں. کوئی ایک رسم اٹھا کے دیکھیں. جی انسان کی زندگی میں 3 بڑے پڑاؤ آتے ہیں جس پر صرف اللہ پر بیکن والوں کا امتحان نہیں، ہر مسلمان کا امتحان ہوتا ہے. پہلا پڑاؤ تب آتا ہے جب اس کے یہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے. دوسرا، جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، شادی کے لائق بنتا ہے اور شادی ہوتی ہے. اور تیسرا، جب اس کی میت کاندھوں کے اوپر اڑ جاتی ہے. اب سمجھدار لوگوں، اللہ پر بیکن کے غیور مسلمانوں، ذرا ذہن قریب کرو اور اپنے اندر کا مسلمان ڈھونڈو، اور جب رات میں بستر پہ جا کر کے سو تو اپنے گریبان میں جھانکنا اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا اور پوچھنا، کیا ان 3 موقعوں پر ہم صحیح اترے؟ کیا یہ 3 طریقے ہمارے امتحان کے نہیں تھے؟ اللہ نے ہمیں بیٹی یا بیٹے کی صورت میں نعمت دی، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے. بتاؤ غیور مسلمانوں، بچے کی پیدائش پر اور بیٹی اور بیٹا کی پیدائش پر تمہارے گھروں میں کیا نہیں ہوتا؟ جی تمہاری بیٹی کی شادی ہوتی ہے یا بیٹے کی شادی ہوتی ہے، بتاؤ اس پر کیا نہیں ہوتا؟
بلکہ تو بعض تو ایسے رب رسول کے باغی بن جاتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہو یا بیٹے کی، کھڑے ہو جاتے جب تک ڈی جے نہیں بجاؤ گے تب تک شادی میں داخل نہیں ہوں گے. ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ جی حق فرما رہے ہیں. اور نام بتا دوں کون ہے وہ؟ بھاتیا. اور اس سے بھی خطرناک ہے بہنوئی، جب تک ڈی جے نہیں بجاؤ گے شادی میں نہیں بیٹھوں گا. جب تک ڈی جے نہیں بجے گا، ناچنے والی نہیں آئیں گی، تب تک ہم بھات لے کر کے نہیں آئیں گے. قسم خدا کی وہ لوگ تو انگلیوں پہ گن لو جو ان غدار اور مکار لوگوں کے جواب میں کہتے ہو لوگوں او میرے رشتہ داروں، او بھاتیوں، او میرے بہنوئی، تو ہوگا رشتہ دار الگ، یاد رکھ یہ گھر غلام رسول کا ہے، یہاں جان تو دی جا سکتی ہے، رسول کی شریعت کی بغاوت نہیں کی. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ، جشن شادی حضور سید ریحان میاں صاحب قبلہ. بہت خوب حضرت، بہت خوب ماشاءاللہ. رسول اللہ کے جو وفادار ہوتے ہیں وہ ان تینوں مواقع پہ بالکل 100% اترتے ہیں. رسول اللہ کے وفادار ایسا نہیں کہ آپ نے دیکھا کیا دیکھا کہ چلو جلسے میں چل رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مولوی صاحب جنت بانٹ رہے ہیں. جنت بانٹ رہے ہیں مولوی صاحب. اب مولوی صاحب کی تو صحیح بتاؤں میں، ان کی خود کی پکی نہیں ہے، وہ کیا بانٹ رہے ہیں؟ جی حق فرما رہے ہیں. جنت یہ بانٹنے والی چیز نہیں ہے، یہ کمانے والی چیز ہے. ایک طرف تم نعرہ لگاؤ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور دوسری طرف دیکھو تمہارے گھروں کی رسومات کیا کہہ رہی ہیں. آج شادی کا ماحول ہو، کسی مسلمان کے گھر میں شادی بیاہ کی رسم ادا کی جائے، اس کے دروازے سے گزر جاؤ، تم یہ فیصلہ نہیں کر پاؤ گے کہ یہ شادی کسی مسلمان کی ہے یا غیر مسلم کی ہے. 8 دن سے وہ رسول اللہ کی شریعت کی بغاوتیں اس گھر میں ہوتی ہیں. قسم خدا کی میرے مصطفیٰ گنبد خضرا سے دیکھ کے آنسو بہاتے. 8 دن سے 8 دن ایک مہینہ پہلے وہ رسومات. یہ بتاؤ اسلام نے نکاح کے نام پہ تمہیں کیا دیا ہے؟ 14 صدیوں گزر جانے کے بعد تم نے نکاح کو کیا کر دیا؟ پوچھو نا مولا کائنات سے، پوچھو اے مولا کائنات رسول نے تمہارا نکاح کیسے کیا؟ پوچھو تو علی شیر خدا، اللہ کا شیر سینہ تان کے بتائے گا. او لوگو نام تو لیتے ہو رسول کا، لیکن تم میں 1% بھی وفاداری رسول نہیں. جو رسول اللہ نے تمہیں رسومات دی ہیں ان پر 1% بھی عمل نہیں. آج تم بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو یا بیٹے کا رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو تو پہلے یہ دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ کتنا مالدار ہے، کتنا دے دے گا، اسکارپیو دے دے گا کہ نہیں دے دے گا، موٹر سائیکل دے دے گا کہ نہیں دے دے گا. وہ الگ بات ہے، اس بھئیے کے پاس تیل ڈلوانے کے پیسے بھی نہیں، لیکن اسے چاہیے 4 ویلر، اسے چاہیے اپاچی، اسپلینڈر. تو اب تو ایسا ہو گئی جیسے سائیکل. اسپلینڈر لینے والے اور مسجد میں غوث پاک کا نعرہ لگانے والے، شادیوں میں لڑکی کے باپ پر عذاب بن کر اترنے والے، تو ذرا قبر میں تو اتر، پتہ چلے گا کہ تو کتنا وفادار ہے. میں تمہیں راضی کرنے کے لیے نہیں آیا، غلط فہمی میں مت رہنا. آج میری باتیں تلخی ہو سکتی ہیں، آپ کو ناگوار گزر سکتی ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، اور مجھے مجبوری میں مسروری ہے. میں یہاں پر تمہیں جنت دینے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں کا حق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. مولانا نفیس اختر صاحب قبلہ، ہمارے اسٹیجوں کے حالات دیکھو نا.
کوئی کام کی بات بتانے کو تیار نہیں اور نہ آپ سننے کو تیار ہو. جب تک بریانی کے ڈونگے نہیں چلیں گے تمہیں تقریر میں مزہ بھی نہیں آئے گا. لیکن میرے پیارو سنجیدہ طبیعت کے ساتھ ایک مرتبہ یہ سوچ لینا کہ قسم خدا کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. آقا نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت میں اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا. اللہ ہر ایک سے ہوگا. امام سے ہی نہیں ہوگا, امام سے ہی نہیں ہوگا, مولانا صاحب سے ہی نہیں ہوگا, تجھ سے بھی ہوگا سوال. مسلمان, میں نے تجھ سے, رسول فرمائیں گے میں نے تجھ سے تو نہیں کہا تھا کہ تو شادی میں گاڑی مانگ, 4 ویلر مانگ, یا رسول اللہ پھر کیا کہا تھا؟ تو پھر دیکھو ذرا شریعت دیکھو, تاریخ دیکھو اٹھا کر کے. رسول کی بارگاہ میں حاضر ہیں سرکار کی بارگاہ میں مولا کائنات حاضر ہیں. تم تو لڑکی والے کے گھر جا کے پوچھتے ہو کیا دے دو گے؟ ہے توجہ ہے؟ لڑکی والے کے گھر جا کر کے پوچھتے ہو تمہارے پاس کیا ہے. لیکن ادھر سرکار لڑکی والے ہیں, پوچھ رہے ہیں لڑکے سے تیرے پاس کیا ہے, علی تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک گھوڑا ہے, ایک تلوار ہے, ایک زرہ, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کس کے پاس؟ شیر خدا کے پاس, مولا کائنات کے پاس. یا رسول اللہ 3 چیزیں ہیں, تلوار ہے, گھوڑا ہے, زرہ ہے. سرکار نے فرمایا علی تلوار مردوں کی پہچان ہے, گھوڑا سواری ہے, زرہ کا تمہیں کوئی کام نہیں, بیچو. اب یہاں پر سمجھنے والوں کو غلطی یہ ہو گئی کہ سرکار فاطمہ کا جہیز تیار کرا رہی ہے. توجہ چاہوں گا میں, ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو جائے. سرکار نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا, جہیز کا تصور ہے ہی نہیں. ایک بات بتاؤ, ہو سکتا ہے نئی بات ہے نا تو شک ہو سکتا ہے میری بات میں, ورنہ تو آج تک یہی سنا تھا نا جہیز فاطمہ نہیں. ایک بات بتاؤ, فاطمہ الزہرا ہی تنہا بیٹی تھی رسول کی یا کوئی اور بھی تھی؟ جی واہ واہ واہ. رقیہ, زینب, ام کلثوم, یہ بھی تو سرکار کی بیٹی تھی. ایک کا جہیز بتا دو, ایک کا جہیز بتا دو کہ سرکار نے ام کلثوم کو جہیز دیا ہے, سرکار نے رقیہ کو, زینب کو جہیز دیا ہے. لیکن جب بات آتی ہے فاطمۃ الزہرا, یاد رکھیں یہ غلط فہمی ہے, ازالہ میں کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر رہے تھے تو تنہا فاطمۃ الزہرا کے ہی ولی نہیں تھے سرکار, تنہا حضرت فاطمہ کے ہی ولی نہیں تھے سرکار, بلکہ علی کی پرورش اور ان کی شادی کی ذمہ داری بھی سرکار دو عالم پر تھی. اصل میں سرکار فاطمۃ الزہرا کا جہیز تیار نہیں کر رہے تھے, بلکہ حضرت علی کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے ان کی شادی کا انتظام کر دیا. جہیز کچھ نہیں ہے, کوئی لفظ ہی نہیں ہے اسلام میں. یہ تو ہم نے اپنے مفاد کے لیے کر لیا ہے. آپ کو نہیں پتا, کسی کے گھر میں ذرا جا کے دیکھو, جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے نا, بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سماج اتنا مکار ہے, اور اسے یقین ہے, سمجھتا نہیں کہ یہ مکار, اتنا مکار سماج ہے کہ جب تک میں اپنی بیٹی کی شادی خوب جہیز کے ساتھ نہیں کرنے کا اعلان کروں گا, کوئی میری بیٹی کو رخصت کرنے کو تیار نہیں ہوگا. آپ ذرا جا کر کے دیکھیں, اس غریب باپ کے دل سے جا کر کے پوچھے, صبح کو جاتا ہے اور شام کو آتا ہے, ماتھے کا پسینہ ایڑی تک آتا ہے, تب جا کر کے 500 روپے کماتا ہے, وہ 700 روپے کماتا ہے, اور 500 کما کے اس نے اکٹھا کیے ہیں. اور وہ یہ ایک رشتہ آیا, یہ تو اکٹھا کر رہا تھا پیسے, یہ کمبخت رسول اللہ کی شریعت کا باغی رشتہ لے کر کے آیا, اس کی کئی بیگھے زمین بکوا کے چلا گیا, اس کے کئی پلاٹ بکوا کر کے چلا گیا,
او اللہ پر بھیکن کے غیور مسلمانوں سنو، رسول اللہ کی بغاوت بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھو۔ میرے خدا نے 14 صدیوں پہلے قرآن میں ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اور لوگوں جو میرے نبی کی شریعت سے کھلواڑ کرے گا ہم اس کی زندگی دو بھر کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اور صرف دنیا ہی برباد نہیں ہوگی، قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر کے بھی اٹھایا جائے گا۔ آپ ذرا دیکھیں تو ذرا ہمارے مزاج تو دیکھیں، ہمارے مزاج تو دیکھیں، کیا مزاج ہے؟ رسول اللہ نے ہمیں نکاح کا مزاج کیا دیا۔ میں یہاں پر یہی باتیں اگر کرنے لگوں، اور میری تو طبیعت یہی ہے، یہی باتیں کرتا ہوں، میں جنت نہیں بانٹتا ہوں، میں کرامتیں سنانے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے مامور فرشتے سوال تم سے نہیں مجھ سے کریں گے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا بے شک بے شک بے شک پوچھا جائے گا، حق بات ہے، حق ان بات ہے۔ علماء سے پوچھا جائے گا، بتاؤ گاؤں والوں نے تمہارے لیے اسٹیج سجایا تھا، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ میرے پیارو، جلسے تو بہت ہوتے ہیں بے شمار، لیکن اپنے اندر سدھار تو پیدا کرو۔ سرکار غوث پاک کے نام کی بریانی ہی کا کھانا غلامی نہیں ہے۔ 11ویں کے نام پر 1100 پتیلے اور 111 پتیلے اور 11 پتیلے بنانا، وفاداری تو یہ ہے کہ تو سر سے لے کر کے پیر تک، اور سونے سے لے کر کے جاگنے تک، چلنے سے پہلے، چلنے سے لے کر کے واپس سونے تک، سراپا تو سیرت غوث پاک میں ڈھل جائے، سراپا ڈھل جائے۔ یہی تو ہے سیرت غوث پاک۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی سنا کے چلا گیا تمہیں کہ سرکار غوث پاک نے ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کر دیا، اور تم نے واہ واہ کی، ادھر سے نعرے لگے ادھر سے نعرے لگے، سیرت غوث پاک نہیں۔ ارے سیرت غوث پاک یہ ہے کہ سرکار غوث پاک کی والدہ جب اپنے بیٹے عبد القادر کو گھر سے رخصت کر رہی ہیں تو کہہ رہی ہیں، بیٹا میں نے تجھے دین کے لیے وقف کر دیا، اور جب گھر سے نکال رہی ہیں، رخصت کر رہی ہیں، تو وصیت کرتی ہیں، اے میرے بیٹے عبد القادر، 2 وصیتیں یاد رکھنا۔ اے میری امی جان، کیا وصیت ہے؟ فرمایا کہ یاد رکھنا، بھوکے مر جانا، کبھی حرام لقمہ گلے سے مت اتارنا۔ امی جان دوسری کہا، صدق مقال، زبان کٹوا لینا لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا۔ غوث پاک کا نعرہ لگانے والوں، تمہارے غوث پاک کی ماں جب اپنے بچے کو تیار کرتی ہیں تو 2 وصیت کے ساتھ، عقل حلال، صدق مقال کے ساتھ۔ میرا تم سے سوال یہ ہے کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کی ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے پہلی سب کا نمازی ہے، وہ بھی ڈولے اور مینڈے کاٹتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جب تک کہ وہ کسی کو ستا نہ دے اپنے گھر میں روٹی نہیں لاتا، جب تک کہ وہ جھوٹ نہ بول لے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے پورے دن کی جو ہے، پورے دن سکون سے نہیں رہتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے میرے پیارو؟ یہ یا تو تم وہ کرو جو زبان سے کہتے ہو، یا پھر وہ ہو جاؤ جو تمہارے دل میں۔ یہ کیا کہ زبان سے سرکار غوث پاک کے غلام اور عمل سے 1% بھی غلام نہیں ہے؟ زبان سے یا تو وہ بن جاؤ جو زبان پہ ہے، یا وہ بن جاؤ۔ یہ نفاق فی العمل نہیں چلنے والا، نفاق فی العمل نہیں چلنے والا۔ گھر پر لگا ہے بورڈ، یا غوث المدد، گھر پر لگا دیا بورڈ یا غوث المدد، اور شاید ہی گھر کے اندر کوئی سا ایسا گانا بجا ہو جو اس نے نہیں گایا۔ بات بتاؤ میرے پیارو، کیا میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ سوچ رہے ہوگے کہ آج ڈانٹنے پہ تیار ہوگا، یہ 12 بجے کے بعد آئندہ تقریر نہیں کرواؤں گا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے پیارو؟ میں آپ کے فائدے کی کر رہا ہوں اور اپنے فائدے کی بھی کر رہا ہوں، ہے نا؟
درود پاک پڑھیے اگر سمجھ میں آ رہی ہے بات. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا صلاۃ و رسول سلام اللہ علیک صلی یا اللہ رسول تعالی اللہ علیہ یا حبیب اللہ یا وسلم. نبی صبح کو انشاءاللہ معروف بھائی دولہا بنیں گے. آپ میں سے ہی بہت سارے لوگ دولہا بن گئے ہوں گے اور کچھ کی تیاری ہے نا. جی ہے نا. لیکن ایک بات بتاؤ, میں نے برات جائے گی نا, برات جائے گی. جناب مولانا نقیب اہل سنت صاحب قبلہ, مولانا صاحب قبلہ, شاعر اسلام عقیل الرحمان صاحب قبلہ, برات میں جانے والے براتیوں کو میں نے دیکھا ہے جو 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں نا, نمازی, وہ بھی برات میں جا کے نماز چھوڑ دیتے. مانو گے کہ نہیں مانو گے بات؟ بولے آج تو برات ہے, آج بھی نماز پڑھیں گے. آج تو نہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے بڑے اچھے نمازی, اور نمازی تو چلو نمازی, دولہا صاحب امام صاحب کو فون کریں گے, امام صاحب آ رہا ہوں میں, نفل پڑھا دیو. اور پوچھ لیں فجر پڑھی تھی, فجر پڑھی تھی, نفل کی تیاری ہے, نفل کی تیاری. کوئی نفل فرض سے پہلے قبول نہیں ہوتا. اچھا چلو, یہ تو انہوں نے وضو کر لیا, وضو کر لیا, نفل پڑھنے کے لیے چلے گئے. اب وہاں جہاں برات جانے والی ہے, یا آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کے یہاں بھی برات آئیں گی, وہ لال دوپٹے میں سج کے بیٹھی ہے کنیز فاطمہ بن کر کے. ایسا ہی نہیں ہے کہ دولہا نے نماز نہیں پڑھی, نماز اس نے بھی نہیں پڑھی. اب نماز کیوں پڑھیں گے؟ میں بتاؤں کیوں پڑھیں گے. پڑھیں گے نہیں اس لیے کہ اگر نماز پڑھیں گے, اگر یہ بیٹی نماز پڑھ لے گی تو یہ 30,000 کا جو بیوٹی پارلر پہ جا کے میک اپ کرا کے آ رہی ہے, یہ تو وضو سے خراب ہو جائے گا. تو یہ نماز کیوں پڑھنے لگی ہے؟ اس کے ختم بات. یہ جو لڑکا بلیچنگ کرا کے آیا ہے سنبل مراد آباد سے, اگر یہ وضو کرنے بیٹھ جائے گا تو سب ختم. تو یہ نماز کیوں پڑھے گا؟ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, اور میری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ بھی سنیں, ارے تم نے ایسا میک اپ کیوں کیا جسے پانی کے چند قطرے دھو ڈالے؟ تو نے ایسا میک اپ کیوں کیا جس کو پانی کے چند قطرے دھو کے تجھے بدصورت بنا دے؟ ارے قسم خدا کی, آج میں تجھے وہ میک اپ دے کے جاتا ہوں جسے پانی کے قطرے کیا, موت کی آندھی بھی اس میک اپ کو گرا نہیں سکتی. میک اپ کیا ہے؟ میک اپ کیا ہے؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں, مجھے ایک ایسی درود پاک یاد ہے, ایک ایسی درود پاک یاد ہے جو دولہا بننے والے وہ بھی سنے, جو دلہن بننے والی ہیں وہ بھی سنے. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں, مجھے ایک ایسی درود پاک یاد ہے, ایسی درود پاک جس کو اگر نوجوان پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے, اس کے چہرے کا نور نہیں جا سکتا. ہمارا عقیدہ ہے, کسی سے اگر ہمارا عقیدہ نہیں ملتا ہے تو وہ اپنے گھر جائے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کا نام لینے سے روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے, تازگی پیدا ہوتی ہے. بے شک بے شک بے شک. اگر کسی کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئے تو وہ اپنے پاس رہے. ہمیں کیا ہے, جنریٹر شریف چلے جائیں گے گاڑی سٹارٹ کر کے, لیکن مجھے حسن ظن یہ ہے اور یقین بھی ہے کہ رسول اللہ کے نام پہ سودا نہیں ہوگا, ہے نا. اب وہ درود پاک کیا ہے؟ درود پاک کیا ہے؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں وہ درود پاک یہ ہے, اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار. ارے اللہم صلی علی تک تو سب کو یاد ہوگا, بزرگ بھی یاد کر لیں, بزرگ بھی نورانی ہوتے ہیں جی. کوئی ایسا نہیں ہے, بزرگوں کی بھی نورانیت کی ضرورت ہے. جی بزرگ بھی یاد کر سکتے ہیں, نوجوان تو یاد کریں گے ہی, اور نوجوان بہنیں بھی یاد کریں گی. اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار. ترجمہ بتا دوں اس کا تو آپ کے مزاج میں اور جو ہے اس کی طرف توجہ ہوگی. اے اللہ تو درود بھیج اس ذات پر جس کے نور کی برکت سے باغ میں پھول کھلا کرتے ہیں. اے اللہ تو اپنے اس نبی پر درود بھیج
جس کے حسن کی خیرات لے کر کے باغ میں پھول کھلا کرتے ہیں. اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار. تو اب یاد رکھو گے نوجوانوں، یہ درود پاک یاد رکھو، یہ تمہارے میک اپ کو ایسا میک اپ چڑھے گا کہ پانی کیا مودوی سے نہیں اتار سکتی. یہ مزاج پیدا کرو نا، وہ مزاج پیدا کرو جو تمہارے اسلاف نے تمہیں دیا ہے. وہ مزاج بتلاؤ جو اس پہ موبائلوں پہ دیکھتے ہو تم لوگ. یہ موبائلوں پہ دیکھ دیکھ کے تم نے اپنا مزاج اتنا خراب کر لیا، اتنا خراب کر لیا. ماحول تو یہ ہے کہ وہی والی بات پھر گھوم کے وہیں سوئی آ جاتی ہے کہ ماں ہو یا باپ موبائلوں میں اتنے گھس گئے کہ بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے. بچہ کہہ رہا امی امی، اور امی ہے تو وہ سیریل دیکھے جا رہی ہیں، یوٹیوب پہ دیکھے جا رہی ہیں. باپ سننے کو تیار نہیں، ماں سننے کو تیار نہیں. تو یہ بتاؤ میرے پیارو، تمہارے بچے کی تربیت کرنے کیا امریکہ سے لوگ آئیں گے؟ یاد رکھو، جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، جن بچوں کو کوئی دھیان رکھنے والا نہیں ہوتا، تو پھر ان بچوں پر کوئی اور دھیان رکھ لیتا ہے. تم نہیں سکھاؤ گے تو کوئی اور سکھائے گا. بچے تو سیکھنے کے عادی ہوتے ہیں. اگر تم نے اچھی باتیں اپنے بچوں کو سکھا دی تو اچھا ہے، ورنہ کوئی اور پڑوس آس پڑوس میں ہوگا، وہ تمہارے بچوں کو سگریٹ پینا سکھائے گا، تمہارے بچوں کو چرس پینا سکھائے گا، تمہارے بچوں کو شرابوں کی لت لگائے گا. جن بچوں جو بچے شراب کے عادی ہیں، جو بچے سگریٹوں کے اور الٹی سیدھی چیزوں کے عادی ہیں، ذرا ان کے ماں باپ کی ہسٹری دیکھو، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہی نہیں. اور کریں گے کیسے بچوں کی تربیت؟ انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیسے ہوتی ہے. ان سے پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو؟ 0 سناٹا. اپنے بچوں کی تربیت سرکار نے ارشاد فرمایا بالکل اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا، اس لیے کہ تم یہ سوچ کر کے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرو کہ یہ میرے بچے ہیں، بلکہ اس نیت سے کرو کہ یہ میرے آنے والے قوم کا مستقبل ہے، ہمارے سماج کا مستقبل ہے. یہ سرکار نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کی 3 طرح سے تربیت کرو. پہلا حب نبی کو، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اب محبت کیسے سکھائی جائے گی؟ تو اسلاف فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی پہ درود پڑھنا سکھا دو. اس طرح سے تربیت ہوتی ہے. حب نبیکم و حب اہل بیت ہی، اہل بیت کی محبت سکھاؤ. امام حسن کی محبت سکھاؤ، امام حسین کی محبت سکھاؤ، مولائے کائنات کی محبت سکھاؤ، فاطمۃ الزہرا کی محبت سکھاؤ، امہات المومنین کی محبت سکھاؤ، نبی کونین کی محبت سکھاؤ. اب محبت سکھائیں گے کیسے؟ ہمارے گھروں میں بزرگوں کا نام تک نہیں لیا جاتا. بزرگوں کا نام لینے کے لیے بھی امام آئے گا. سرکار غوث پاک کی نیاز لگا دو. بات بات پر ہماری عوام علماء کو نشانہ بناتی ہے کہ علماء یہ کر رہے ہیں، علماء یہ کر رہے ہیں، علماء یہ کر رہے ہیں. ذرا ایک مرتبہ کوئی اپنا کسی کا باپ، اللہ کرے سب کے باپ سلامت رہ گئے لیکن موت کا نام گالی نہیں ہے، کسی کا باپ انتقال ہو جائے، کوسوں دور کھڑا ہوتا ہے اپنے باپ کے جنازے سے. نماز نہ تو پڑھانی تو بہت دور کی بات، پڑھنی تک نہیں آتی. یہ بتاؤ کہ سرکار نے ارشاد نہیں فرمایا کہ سب سے حقدار باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے بیٹا ہے، اگر اس کے اندر اہلیت تو اہلیت اپنے. اور ہوتا کیا ہے؟ ابا تو ختم ہو گئے، ابا ختم ہو گئے، 10 میں پہلے دن سے لے کر کے 40ویں تک حافظ جی کا انتظام کیا. حافظ جی 40 دن تک آپ کو سپارہ پڑھنا ہے. اب حافظ جی نے پڑھا تو پڑھا. ایمانداری سے بتانا سب لوگ بتانا، کیا تمہارے والد کی قبر پر قرآن پاک تم سے زیادہ عقیدت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کوئی مولوی پڑھ سکتا ہے؟ تمہارا باپ ہے بھائی، باپ سے انسیت زیادہ ہوتی ہے بیٹے کو. تو اگر تم نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح کی ہوتی تو آج تمہارا بیٹا تمہارا نماز جنازہ بھی پڑھا رہا ہوتا، تمہارے سرانے کھڑا ہو کر کے قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا. تیسری تربیت و قراءت القرآن. اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دو.
دنیا کی ہر تعلیم دے دی لیکن قرآن پڑھانا نہیں سکھایا. اور قرآن پڑھانا تو دور کی بات, شادیوں کا ماحول ہے, شادیوں کا ماحول ہے, ایک ہفتہ پہلے قرآن چلا جاتا ہے. چاہے نہ لڑکا جانے پڑھنا نہ لڑکی جانے پڑھنا, لیکن قرآن کو بھی رسم بنا لیا. سرکار نے ارشاد فرمایا تھا نا, قرب قیامت کی نشان, لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن صرف لکھا ہوا رہ جائے گا. آج دیکھو ہماری طاقوں میں وہ جزدان اچھے سے جزدان میں کر کے جس دن سے رکھا ہے, معاذ اللہ 4-4 انچی گرد جم گئی, لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں, پڑھنے والا کوئی نہیں. لیکن ہاں, ہر صبح کو ان خان صاحب کے یہاں پر, ان لمبردار کے یہاں پر, ان پردھان جی کے یہاں پر, ان سرمایہ دار کے یہاں پر امر اجالا اور دینی جاگرن روز آئے اور اسے روز پڑھیں. جھوٹ کے مربے کو پڑھنے کا کریز دیکھیں. اخبار میں اللہ پر بھیکن والوں صرف 2 باتیں سچی ہوتی ہیں, دن اور تاریخ, باقی سب جھوٹ. تو جھوٹ کو پڑھنے کا اتنا کریز, لیکن وہ کتاب جس کا پہلا پنا پلٹو تو کتاب کہے گی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ارے جھوٹ ہونا تو دور کی بات, اس میں جھوٹ کی گنجائش اور شک تک نہیں. جھوٹ کو پڑھنے کا اتنا کریز, ایک ہاتھ میں چائے کا کپ, دوسرے ہاتھ میں اخبار. اچھا اللہ پر بھیکن والو, آپ قرآن کی, آپ جو ہے اخبار کیوں پڑھتے ہو؟ سب بتائیں گے ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے سنبل میں کیا ہوا تھا, مراد آباد میں کیا ہوا تھا. تو آپ اخبار اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ کل کیا ہوا تھا. لیکن اللہ پر بھیکن کے غجور مسلمانوں, اخبار نہیں قرآن پڑھو, اس لیے کہ جب تم اخبار پڑھو گے تو تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ کل کیا ہوا تھا. لیکن جب تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کل کیا ہونے والا ہے. صحرا میں, جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, میدان مینار کے پڑھے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر صحافی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے. اے واہ, بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت قرآن, عظمت قرآن, فیضان آل رسول, حضور سید ریحان میاں صاحب قبلہ. اس لیے میرے پیارو دیکھو, قرآن پاک, رسول اللہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کے اندر ڈال دو. تو جب یہ بڑے ہوں گے تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, حافظ جی کو, امام صاحب کو, علامہ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, حاجی جی ڈی جے مت بجوانا. یہ اولاد خود کہے گی ہم شادی نہیں کریں گے ایسے گھر میں, ایسے گھر میں شادی نہیں کریں گے کہ جہاں پر رسول اللہ کی بغاوت ہو, شریعت کی بغاوت ہو. ہم ایسا رشتہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے. یہ بچے جب آپ کے تیار ہو جائیں گے تو رسول اللہ کے دین کے وفادار ہوں گے, رسول اللہ کے دین کے وفادار ہوں گے. تو جب رسول اللہ کا بننا ہے, کیا رسول اللہ کی ماد اللہ زندگی ایسی ہے جس میں تمہارے لیے ایک بھی اسوہ نہیں؟ قرآن تو کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسوۃ حسنہ, ہے نا, کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں ایسے ایسے نمونے ہیں, کیسے کیسے نمونے ہیں. تم زندگی کے جس گوشے کو دیکھو گے رسول اللہ کو پائے تکمیل پہ دیکھو گے. جی, تو کیا کمی رہ گئی رسول اللہ کی اس نکاح کی رسم میں جو تم نے رسول اللہ کی نکاح والا, رسول اللہ کا نکاح نہیں لیا اور یہ والا لے لیا غیر مسلموں والا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھو 1400 سال گزرنے کے بعد, 1400 سال گزرنے کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ نکاح کرنا مشکل ہو گیا, زنا کرنا آسان ہو گیا. اللہ, یہ ہم نے کیا ہے, نکاحوں کو مشکل کیا ہے, نکاح کو مشکل کیا ہے, اس لیے زنا آسان ہو گیا. لیکن اس دور میں نکاح آسان تھا اور زنا مشکل تھا. یہ ہم نے کیا ہے نا. غریب بیٹی جب تک اس کے باپ کے پاس خوب مال نہیں ہوگا ہم بھی آئیں گے, خوب مال دولت کی فراوانی نہیں ہوگی ہم اس کے گھر رشتہ لے کر کے نہیں جائیں گے. آپ تو رشتہ لے کر کے جاتے ہو کس وجہ سے؟ مالدار ہونے کی وجہ سے. آپ رشتہ لے کر کے جاتے ہو کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ اعلیٰ حسب و نسب والا ہے. آپ رشتہ لے کے اس لیے جاتے ہو تاکہ وہ خوبصورت ہے. لیکن اپنے نبی سے پوچھو یا رسول اللہ ہم اپنے بیٹی یا بیٹے کا رشتہ دیکھیں تو کیا دیکھیں؟ تو سرکار ارشاد فرمائیں گے خوبصورتی مت دیکھنا,
मालदारी मत देखना, फसफर बेजात दीन, अगर कुछ देखे तो दीनदारी देखना। हमने यही छोड़ दिया और सब अपना लिया, जी यही छोड़ लिया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वालों, मुकम्मल रसूलुल्लाह की सीरत पे अमल करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ये आधा तीतर आधा बटेर से काम नहीं चलेगा। इस्लाम में पूरे पूरे उतर जाओ, जी पूरे पूरे उतर जाओ। और कैसे उतरो? अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, नए कपड़े पहने हुए, जी नए कपड़े पहने सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। और नियत ये थी कि नए कपड़े हैं तो पहले सरकार ही देख ले। नए कपड़े पहनते हुए इसके दिन, है ना, किसे दिखाने के लिए? अरे हमारे माँ बाप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, अपने बड़ों को दिखाने। साहबी रसूल थे, रसूलुल्लाह देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। नए कपड़े सिलवाएं, सरकार की बारगाह में पहुंचे। या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सरकार ने सलाम का जवाब दिया, लेकिन अपना मुंह फेर लिया, अपना मुंह फेर लिया। साहबी रसूल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह, मुंह फेरने की वजह क्या है? सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबी सुन, तू कपड़ा सिला हुआ तो पहन रहा है शरीयत के मुताबिक, लेकिन जो रंग का पहन रहा है वो रंग मुस्तफा वाला नहीं है, वो रंग मुस्तफा वाला नहीं है। या रसूल अल्लाह, ये रंग मुस्तफा वाला नहीं है? कहाँ? ये जाफरानी रंग रसूलुल्लाह की शरीयत में जायज नहीं है, रसूलुल्लाह वाला नहीं है। या रसूलुल्लाह, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं अपनी बीवी से जाकर के कहूंगा वो लेकर के जाए, वो धो दे और इसका रंग उतार दे। सरकार ने इरशाद फरमाया, इधर आ, अभी तू नहीं समझा मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये बता रहा हूं कि अगर तुझे मुकम्मल मुस्तफा वाला बनना है तो इसे धोना नहीं, बल्कि इसे उतार और अभी आग लगा दे। तवज्जो चाहूंगा मैं अल्लाहपुर भीकन के गज्जूर मुसलमानों की। तुम्हारे नबी ने एक मैसेज दे दिया, ओ गज्जूर मुसलमानों, ओ मेरे उम्मतियों, हर उस चीज को आग लगा दो जो तुम्हारे नबी को पसंद ना हो। क्या बात। हर उस चीज को आग लगनी चाहिए जो तुम्हारे नबी को पसंद ना हो। ये नमाज ना पढ़ना तुम्हें तुम्हारे नबी को पसंद नहीं है, आग लगा दो इस मिजाज को। ये झूठ बोलना तुम्हारे नबी को पसंद नहीं, आग लगा दो। ये गीबत करना तुम्हारे नबी को पसंद नहीं, आग लगा दो। ये डोले और मेंढे काटना तुम्हारे नबी को पसंद नहीं, आग लगा दो। अरे हर वो उस चीज को आग लगाओ जो यार को यार से जुदा कर दे। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुरीद था। आखिरी बात है और बात खत्म होती है। एक मुरीद था, आपकी बारगाह में साल में एक मर्तबा आता था, एक मर्तबा आता था। और जब भी आता तो तोहफे के तौर पर एक तहबंद लेकर के आता। 1 2 3 4 साल, कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक साल उस मुरीद के घर पे गुर्बत ने पंजे जमा दिए। गरीब, खाने के लाले। उसने बहुत कोशिश की, बहुत बचाना चाहा कि बचा करके तहमत खरीद करके अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में चला जाए, लेकिन गुर्बत इतनी सख्त कि उसे मोहलत नहीं दी। लेकिन उसने मेहनत की। 1 साल लगातार मेहनत करने के बाद आइंदा साल वो इस लायक हुआ कि उसके घर की हालत भी अच्छी हुई। और फिर उसने सोचा अब पीर साहब के घर जाने का मौका आ गया। अब पीर साहब के लिए, हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन के लिए, ख्वाजा फरीदुद्दीन के लिए एक तहमद खरीदा। एक नहीं बल्कि 2 खरीदे। एक पिछले साल की कज़ा और एक ये। दोनों तहमद लेकर के हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन की बारगाह में हाजिर हुआ और रो करके अर्ज की, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मैं 1 साल नहीं आया इसलिए कि गरीब हो गया था, गुर्बत आ गई थी, आने के पैसे नहीं थे, तोहफे के पैसे नहीं थे। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो दूसरे मुरीद को बुलाया और कहा कि मेरे मुरीद, इसके हाथ से दोनों तहमत ले और दोनों तहमत को ले जा करके आग लगा दे। दोनों तहमतों को ले जा करके आग लगा दे। मुरीद रोने लगा, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, पेट काट करके मैंने ये तैयार किया है, अपना ना खा करके आपके लिए तोहफा तैयार किया है। ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, आखिर वजह क्या है? आपने इसको आग क्यों लगा दी? हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर की आंखों में आंसू, मुरीद को सीने से लगाया और कहा कि मेरे मुरीद, दिल थोड़ा ना कर, मेरा दिल तोड़ना मकसद नहीं था। अरे मैंने उस चीज को आग लगा दी
الہی جو یار کو یار سے جدا رکھے، جو یار کو یار سے جدا رکھے، تو یاد رکھو اللہ پر بھی کر کے غیور مسلمانوں، ہر اس چیز کو آگ لگا دو جو تمہارے پیا مدینے والوں کو پسند نہ ہو۔ میرا اختر رضا کہہ گیا جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگ نہیں اچھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔